بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکٹیو لنکس یوٹیوب چینل کے دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، جس میں ہم آپ کو حضرت سید ابو محمد عبدالقادر جیلانی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ کی کنیت کیا تھی، آپ کا لقب کیا تھا، اور آپ نجیب الطرفین حسنی و حسینی سید کیسے ہیں۔ ہم حضرت ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی کی سیادت کی تفصیل بیان کریں گے۔ تانے سیادت کے اولین مصادر آپ کو بتائیں گے، اعتراضات کا جائزہ لیں گے اور تردید پیش کریں گے۔ آپ کے ہم عمر محققین اور اولیاء اللہ کے حوالے بھی پیش کریں گے اور ان شبہات کا ازالہ پیش کریں گے۔ یہ سب اقتصابات ہم نے حضرت پیر نصیر الدین گیلانی کی کتاب نامہ نسب سے حاصل کیا ہے۔ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو ہر وقت مل سکے۔ ناظرین، یہ ویڈیو طویل ہو سکتی ہے، اس لیے ہم اس ویڈیو کو پارٹس میں پیش کریں گے، جس کے لنکس آپ کو ہر ویڈیو کے نیچے مل جائیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو۔ ناظرین، حضرت سید ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی۔ آپ کا اسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور مشہور لقب محی الدین تھا۔ آپ نجیب الطرفین حسنی و حسینی سید تھے۔ مادر گرامی ام الخیرہ سیدہ فاطمہ بنت عبداللہ سعومی حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ ولادت 1 رمضان 470 ہجری بوقت شب ملک ایران صوبہ گیلان کے موضع نیف میں ہوئی۔ ابن تغیری بردی کے مطابق آپ وسط اور بغداد کے درمیان ایک گاؤں جبل میں پیدا ہوئے۔ یاقوت حمودی نے مقام ولادت بلاشیر بتایا، جو بلاد و جلان کا ایک موضع ہے، مگر اس بات پر تمام مورخین اور محققین متفق ہیں کہ آپ کی تربیت اور پرورش گیلان میں ہوئی، جس کی وجہ آپ کو گیلانی کہا گیا۔ گیلانی کو مغرب کے جیلانی بنا دیا گیا، پھر اس کا مخفف جیلی ہے۔ سیدہ فاطمہ کے مطابق میرا یہ طفل رمضان المبارک کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا تھا۔ سید عبدالقادر جیلانی بچپن میں ہی شفقت پدری سے مرحوم ہو گئے۔ جملہ کفالت و تربیت نانا گرامی قدر سید عبداللہ سعومی کرتے رہے، جو گیلان کے جلیل القدر اور صاحب عظمت بزرگ تھے۔ 18 سال کی عمر میں مادر گرامی قدر ام الخیرہ سیدہ فاطمہ رحم اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ تحصیل کے لیے بغداد روانہ کیا۔ آپ 488 ہجری میں بغداد وارد ہوئے۔ ابن القوطی اور ابن النجار کے مطابق سید عبدالقادر جیلانی اولیاء، مجتہدین، امور دین میں مرجع مشائخ اور اسلام کے عالم وار فاضل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نفس طاہرہ اور ظاہری کرامت والے تھے۔ بغداد میں آ کر 9 برس تک اعلیٰ تحصیل علمی جیسے علم فقہ، تفسیر، احادیث، کلام اور وعظ و نصیحت میں مشغول رہے۔ آپ کے معروف استاد شیخ طریقت ابو سعید مبارک بن علی المخرمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حصول علم و معرفت کے بعد 25 سال تک خلوت نشینی اور مجردد ہو کر ریاضت اور سیاحت اختیار کی۔ اس دوران جنگلوں اور صحراؤں میں رہے، اصول دین اور فروغ دین میں مفید کتب تحریر کی اور وعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی شخصیت جامعہ جمیع کمالات تھی، متجرب عالم، منفرد متقی، عظیم الشان مفسر قرآن، بلند پایا محدث، کامل عارف باللہ اور فقہ المثال خطیب اور واعظ تھے۔ آپ کے کرشمات و کرامات زبان زد عام ہیں۔ فقی اعتبار سے آپ خود مجتہد تھے، البتہ فقی حنبلی اور فقہ شافعی کے مطابق بھی فتویٰ صادر کیا کرتے تھے۔ فتویٰ الغیب اور فتویٰ الربانی آپ کی معروف کتب ہیں۔ ناظرین، آپ کی وفات 11 ربیع الثانی 561 ہجری بغداد میں ہوئی۔ تدفین باب الارجج کے مدرسے میں ہوئی بوقت رات۔ تاریخ ابن نجار کے مطابق آپ کے 27 فرزند اور 22 دختران تھیں۔
اکثر کتب تاریخ میں وہ درج ہیں۔ زیادہ معروف 10 فرزند تھے، وہ یہ ہیں: سید عبدالوہاب خانوادہ گیلانیہ اچ شریف انہی کی اولاد سے ہے۔ سید شرف الدین عیسیٰ، سید عبدالعزیز، سید عبدالجبار، حافظ سعید، عبدالرزاق، سید ابراہیم، سید محمد، سید عبداللہ، سید یحییٰ، سید موسیٰ۔ ان میں سے سید عبدالرزاق سید نظام الدین بری کے عمود نسب ہیں۔ حضرت سید ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی کی سعادت۔ تاریخ عالم کا مطالعہ کرنے والا ہر ادنا طالب علم بھی اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے کہ محبوب سبحانی، غوث سمدانی، پیران پیر، دستگیر، غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی حسنی و حسینی رحمت اللہ علیہ کا شمس سعادت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ آپ کی سعادت و شرافت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ قدیم یا جدید نسب یا تاریخ پر لکھی جانے والی کوئی مستند معتبر کتاب ایسی نہیں ہے جس میں بطور نجیب الطرفین حسنی و حسینی سید آپ کا ذکر نہ ہو۔ قدیم ترین و تاریخی شجرات و مبسوطات، نسب اور قلبی و قلمی نقص ناموں میں آپ کا متواتر نسب موجود ہے اور محفوظ ہے۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کے آباء و اجداد، احوال اور سیرت اور کردار جن کتب میں بتفصیل مذکور ہیں، ان کی تعداد تقریباً 225 ہے اور اس سے بھی متجاوز ہے۔ ان میں سے تقریباً 100 کتب ایسی ہیں جو خالصتاً آپ کے فضائل، مناقبت اور مکاشفات و کمالات پر تحریر کی گئی ہیں۔ ناظرین، تانے سعادت ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی کے اولین مصادر 4 ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے جناب سید عبدالقادر جیلانی کے حسنی و حسینی نسب ہونے پر اعتراض کیا۔ نمبر 1، ابن مامون، احمد بن محمد بن حسنی، عبد الرحمن بن عبد المحسن، واسطی انصاری الشافی، علی بن محمد قربانی حنفی، احمد بن علی الحزادی المسلک۔ بعد میں جس کسی نے بھی اعتراض کیا، اس کے بنیادی مصادر اور املاک یہی ہیں۔ نسب سید عبدالقادر جیلانی کے ان معترضین کے پاس کوئی قوی دلیل ہے اور نہ ہی کامل ثبوت، کوئی وجہ نہیں، بلکہ فقط اعتراضات، تعصب اور عناد پر مبنی ہیں۔ سعادت غوث اعظم کے حق میں اور ان کتب کے رد میں مسند عقلی و نقلی حوالہ جات کے ساتھ جوابی کتب بھی تحریر کی گئی ہیں۔ ناظرین، اب ہم اعتراضات کا جائزہ اور ان کی تردید پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سید عبدالقادر جیلانی اور ان کے فرزند میں سے کسی نے بھی دعویٰ سعادت نہیں کیا، بلکہ سب سے پہلے ان کے پوتے قاضی ابو صالح نصر نے یہ دعویٰ کیا۔ نمبر 2، عبداللہ بن محمد بن یحییٰ مجازی شخص تھے، وہ کبھی حجاز سے باہر نہیں نکلے۔ میز دوست جنگی واضح اجمی نام ہے۔ جمال الدین احمد بن علی صاحب عمادۃ الطالبین نے تان نسب سے پہلے ہی اس مسلمہ حقیقت کو تسلیم کر لیا، یعنی یقیناً علماء مورخین نے سید عبدالقادر جیلانی کو عبداللہ بن محمد بن یحییٰ بن محمد الرومیہ کی طرف منسوب کیا۔ اس واضح اقرار کے بعد تو کسی بھی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہی، کیونکہ بلا شبہ علماء صالحین کی تحقیق اولا باب صدق والصواب ہوتی ہے۔ نمبر 1، سید عبدالقادر جیلانی اپنے معروف قصیدہ غوثیہ میں اپنا حنفی حسنی نسب ہونا بیان فرمایا۔ آئیے فرزند سید عبدالرزاق میں بھی فتح الغیب الحاشیہ بحوالۃ الاسرار مصر میں اپنا نامہ نسب بیان کیا۔ معاصر علماء نے بھی آپ کی سعادت حسنی کی ذکر کی۔ جید علماء کرام نے قصیدہ غوثیہ کو مسند قرار دیا، اس کی شروعات تحریر کی ہیں۔ سلسلہ قادریہ کے لاکھوں متوسلین روزانہ قصیدہ غوثیہ کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ یوں فرماتے تھے: انا حسنی و المخزا مقامی و قدامی الانکل رجالا، یعنی میں حسنی ہوں اور مقدہ میں میرا مقام ہے اور میرے قدم بڑے بڑے لوگوں کی گردن پر ہیں۔
नंबर 2, अल्लामा नसाबा सैयद जाफर अल-रजई ने अपनी किताब मनाहल अल-ज़रब फ़ी अंसाब अरब में इस एतराज़ को अपने इस कौल से मुस्तरद किया कि अदम तलफ़्फ़ुज़ ख़ानदान अहले बैत में से ना होने पर हज़र दलालत नहीं और ना ही गिलानी होना सियादत में कोई मानिया है। नंबर 3, अल्लामा नसाबा सैयद मोहम्मद बिन हसैन बिन अब्दुल्ला हसनी समरकंदी ने अपनी किताब तोहफ़तुल तालब में इस एतराज़ को अपने इस कौल से रद्द किया। अगरचे जंगी दोस्त अजमी नाम है, लेकिन ये सआदात से ना होने की वजह व दलील नहीं, क्योंकि बलाद अरब में कभी भी नाम रखे जाते हैं। फिर उलमा की कसीर जमात ने भी सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया। नंबर 4, काजी अबू सालेह नसर जो कि मरूफ इल्मी शख्सियत थे, उन्होंने अपने बिदर ग्रामी सैयद अब्दुल रज़ाक और जद्द अमजद सैयद अब्दुल कादिर जिलानी से रवायत की बुनियाद पर सियादत के जुमला असरार वल आइन बयान किए। हाफ़िज़ इब्न हजर अस्कलानी के मुताबिक वो सकाफत में से थे, तारीखी एतबार से मतवातर हैं। नंबर 5, सदात बनु हाशिम की बिलाद ईरान जैसे दिलीन और गिलान और बिलाद इराक जैसे कूफा, ला, मदाइन, जबल और बगदाद की तरफ हिजरत वारद होना मसल्लम तरीक़ है और इसका इनकार मुमकिन नहीं। मौरख इब्न खल्दून ने दलीम और गिलान में इल्वी हुकूमत का जिक्र किया। नंबर 6, अनवार फिल साब आले नबी अल मुख्तारी मुस्नद म्यारी किताब जिसके फाजल मुसन्नफ जिसकी वफात 758 हिजरी में है, ये अंसाब सदात की कदीम कुतुब में से है। नसाबा सैयद महदी रजाई की तहकीक के साथ कुतुब आयातुल्लाह अल अज़मी, माशकशी नजफी, कम्मल मुक़द्दस ईरान से तबात करके शाया हो चुकी है। इसमें सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की सदात के बयान किया गया है। नंबर 7, अरब माशरे में नसब नामे की हिफाजत और याददाश्त बतौर ख़ास इस्तेमाल किया जाता था। हर खानवादा अपने अपने नसब का मुहाफ़िज़ होता है। इस सूरत हाल में तब्दीली नसब नहायत गैर मामूली अमर है, लिहाजा अकली तौर पर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के नसब पर यह तान गैर मंतकी और नाकाबिले फ़हम है। नंबर 8, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, सैयद अब्दुल रज़ाक जिलानी, सैयद अबू सालेह नसर की उलमाए ज़माना में वही नुमायां हैसियत थी जो सितारों के जुर्म में चांद को हुआ करती है। बलाशुबा सैयद काजी अबू नसर ने को क्या ज़रूरत थी कि इब्न ममून जैसे मामूली नसाबा को अपने दराज सियादत के लिए कहते, जबकि बड़े बड़े मुअर्रिखीन, मुहद्दिसीन और उलमा उनके शरीर थे और उनका इकरार सियादत भी कर चुके थे। अलहाज अक्ल नकली की कहानी वज़ी जाली और मन घड़त है। नंबर 9, अहादीस नबवी में नसब तब्दील करने वाले की शदीद मजम्मत की गई है। इस अमल को गुनाह करार दिया गया है। चनाचे सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अब्दुल रज़ाक और सैयद काजी अबू सालेह नसर बुलंद पाया मुहद्दिसीन, आरफान बिल्लाह और साहब तकवा व तहारत थे। नीज़ रूहानियत में आला मकाम हासिल कर चुके थे। अपने पराये सभी उनके ज़ाहद तकवा के मुतरफ थे। लिहाजा ये कैसे मुमकिन है कि वो तब्दीली नसब जैसे कबीरा गुनाह के मुरतब होते। ये इतराज़ अक्ल और दानिश के यकसर बालातर है। बस इन दलाइल का कायदा और बराहीन बीना की बुनियाद पर तमाम इतराज़ात व अश्कालात रफा हो जाते हैं। नाज़रीन, ये था हमारी इस वीडियो का पार्ट 1। इंशाल्लाह पार्ट 2 में हम आपको मज़ीद जो बातें रह गई हैं उसके बारे में बताएंगे। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे मसला सियादत और उलमा शिया उलमा का बारे में, आपके बारे में क्या ख्यालात हैं और उसकी पूरी तफसील बताएंगे। आपका पिदरी नसब और मादनी नसब आपको बताएंगे और सैयद महिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी के इसमें ग्रामी से लोग तवस्सुल कैसे हासिल करते हैं और सैयद मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी का इमाम हुसैन के बारे में क्या ख्यालात थे, ये सब हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।